بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیسی حکمت ٹپس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدن کی خارش۔ خارش کوئی بھی ہو جسم میں وہ بہت نامراد ہوتی ہے۔ بدن کی خارش میں ایک تر اور ایک خشک خارش ہوتی ہے۔ خارش کوئی بھی ہو وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بعض خارش جو بظاہر نظر نہیں آتی، دانے نظر نہیں آتے اس کے، ویسے ہی اس کو کھجلی کی طرح ہوتی ہے۔ انسان گرمی کی وجہ سے اس کے جو خون میں حدت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کو خارش ہوتی رہتی ہے۔ اور جو تر خشک ہوتی ہے، تر جو خارش ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ دانے، چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں، اس کے ساتھ زخم بن جاتے ہیں۔ بار بار خارش کرنے سے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ کسی محفل میں کسی دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا بار بار کھجلی کی وجہ سے۔ تو آپ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خیال رکھنے سے انشاءاللہ آپ کا بدن صاف رہے گا تو آپ کو کھجلی وغیرہ نہیں ہوگی، آپ کو خارش نہیں ہوگی۔ تو یہ خارش پورے بدن پر بھی ہو سکتی ہے، جسم کے کچھ حصے میں بھی ہو سکتی ہے، ہاتھوں میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی ٹانگوں میں خارش ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں خارش ہو سکتی ہے۔ یہ بدن کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کا پراپر علاج کرائیں، انشاءاللہ آپ کو علاج کرانے سے یہ جو خارش ہے ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات دانے یا مہاسے وغیرہ کے نکلنے کے باعث بھی خارش ہوتی ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی، جسم کی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے پھیلی کیڑے، جراثیم و فنگس خارش کے اہم سبب ہیں۔ گرم ماحول میں بھی یہ عموماً خارش ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے بسترے کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو علیحدہ رکھیں۔ صفائی کی وجہ سے ہی آپ کے جو بدن میں خارش ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے، آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے۔ اکثر اس کو مختلف دوستوں کو استعمال کروایا، سب کو اس سے انشاءاللہ آرام آیا تھا۔ آپ بھی اس کو استعمال کریں۔ جن کو خشک یا تر خارش ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 1 آپ نے امبا ہلدی لینی ہے، نمبر 2 گندک آپ نے لینی ہے، نمبر 3 باپچی۔ یہ تینوں اجزاء آپ نے ایک ایک تولہ لینی ہے۔ سب کو آپ نے اچھی طرح اس کو کوٹ کر اس کا سفو بنا لینا ہے۔ سفو بنانے کے بعد آپ نے تینوں اجزاء سے 1.5 تولہ آپ نے اس کا جو سفوف ہے وہ لے لینا ہے۔ آپ نے کسی مٹی کے برتن میں، کوزے میں، برتن میں آپ نے پانی ڈال کر اس سفوف کو اس میں آپ نے بھگو دینا ہے۔ شام کو آپ نے اس کو بھگونا ہے، صبح اس کا آپ نے پانی جو اوپر آئے گا وہ اس کو نتار لینا ہے۔ جو نیچے دوائی رہ جائے گی، جو بیٹھی ہوئی ہوگی نیچے پیندے کی سطح پہ، اس کو آپ نے آرام سے باہر نکال کے اس میں حسب ضرورت سرسوں کا تیل آپ نے شامل کر لینا ہے۔ شامل کرنے کے بعد آپ نے بدن پر اچھی طرح مالش کرنی ہے۔ مالش کر کے آپ نے دھوپ میں 10-15 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملتانی مٹی لے کر اس کو اچھی طرح اپنے بدن پر ملنا ہے۔ ملنے کے بعد آپ نے نہا لینا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر آپ کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو راحت مل جائے گا، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اس کو ضرور آزمائیں، ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے دیسی حکمت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید جو نئی آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔